ایسے ہی ہم سب کے محترم لوگوں میں ہیں جو ہندی اسٹیج پر ہوتے ہیں تو ہندی والے انہیں دیوتا کی طرح سمجھتے ہیں، اردو ڈائز پر ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے وقت میں میر و غالب جو رہے ہوں گے اسی طرح ان کا احترام ہوا کرتا رہا ہوگا۔ وہ آج اس اسٹیج پر ہیں، اسٹیج بلند ہے، ہم باعزت ہیں اس لیے کہ وہ موجود ہیں۔ شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ محترم ادے پرتاپ سنگھ صاحب، وہ آخری ان کا شعر اور میرا پہلا شعر سن لیجئے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا، اس پیڑھی کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ جو بزرگ لوگ ہیں شاعر میں شعر کہتے ہیں شاعری میں اسٹیج پر کہ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے، نئے کھویے کہیں نہ سمجھے ندی کا پانی اتر گیا۔ بھائی سنیے گا، تجربہ بول رہا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے، نئے کھویے کہیں نہ سمجھیں ندی کا پانی اتر گیا ہے۔ اور ایک شعر عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں کتنی سال رہا سیاست میں، تو اسی سیاست کے حوالے سے ایک شعر سن لیجئے گا کہ تم ہوش مندی کے اونچے دعوے، تم ہوش مندی کے اونچے دعوے کسی مناسب جگہ پہ کرتے، تم ہوش مندی کے اونچے دعوے کسی مناسب جگہ پہ کرتے، یہ میں قدا ہے یہاں سے کوئی کہیں گیا بے خبر گیا۔ ارے واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم ہوش مندی کے اونچے دعوے، جی سب کے لیے کہتا ہوں میں، یہ تجربہ ہے سیاست کا کہ تم ہوش مندی کے اونچے دعوے کسی مناسب جگہ پہ کرتے، یہ میں قدا ہے یہاں سے کوئی کہیں گیا بے خبر گیا ہے۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کے، سنیے گا، کرتا ہوں کہ ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا۔ ارے واہ واہ واہ، ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا، اگر ملا بھی حسین منظر پلک جھپکتے گزر گئے۔ ارے واہ 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 واہ، ہوا سفر میں یہی تجربہ، ہوا سفر میں یہی تجربہ، وہ ریل کا ہو یا زندگی کا، اگر ملا بھی حسین منظر پلک جھپکتے گزر گیا ہے۔ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے، نئے کھویے کہیں نہ سمجھے ندی کا پانی اتر گیا۔ ارے واہ۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ نہ خواب باقی ہے منزلوں کے، ایک عمر پہ ٹھہراؤ جو آتا ہے، عرض کرتا ہوں کہ نہ خواب باقی ہے منزلوں کے، نہ جانکاری ہے رہ گزر کی۔ واہ واہ، نہ خواب باقی ہے منزلوں کے، نہ جانکاری ہے رہ گزر کی، فقیر من تو بلندیوں پہ ٹھہر گیا سو ٹھہر گیا۔ واہ واہ واہ، فقیر من تو بلندیوں پر ٹھہر گیا سو ٹھہر گیا ہے۔ لیکن جوان آنکھوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، جوان آنکھوں میں کوئی دوسری تصویر ہوتی ہے، تو وہ اس تصویر کو کہتا ہوں میں کہ جوان آنکھوں میں کتنے سپنے سنہری دھج کے دکھائی دیتے۔ کیا کہنے، جوان آنکھوں میں کتنے سپنے سنہری دھج کے دکھائی دیتے، صبح کے سورج کا عکس جیسے ندی کے جل میں بکھر گیا ہے۔ صبح کے سورج کا عکس جیسے ندی کے جل میں بکھر گیا۔ ہمارے بزرگ دعائیں دیتے ہیں اور بیٹے بڑے ہو کے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ایک ایسی تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے اور میرا یہ شعر سنیے گا کہ اداس ماں باپ اکیلے بیٹھے ہیں، بیٹا باہر ہے،
اداس چہرے کی جھریوں کو برستی آنکھیں سنا رہی تھی. ارے واہ 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 واہ. اداس چہرے کی جھریوں کو برستی آنکھیں سنا رہی تھی. ہمارے سپنے کو سچ بنانے جگر کا ٹکڑا شہر گیا ہے. ہمارے سپنے کو سچ بنانے جگر کا ٹکڑا شہر گیا ہے. اور اس کا مقطع پیش کرتا ہوں کہ ادے کے بارے میں کچھ نہ پوچھو پرانی مستی ابھی جواں ہے. واہ. ادے کے بارے میں کچھ نہ پوچھو پرانی مستی ابھی جواں ہے کہ بزم یاراں میں شب گزاری پتہ نہیں اب کدھر گیا. بہت مشہور ہوا ہے اس کے لیے غزل کے لیکس کے شعر. ایک مطلب سن لیجئے. پہلے یہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو اس میں یہ طے کیا جاتا ہے سکہ اچھال کے کہ کون پہلے کھیلے گا. پر محبت کے کھیل میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے شعر کہا ہے کہ سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے. سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے. دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے. دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. اور شعر سنیے گا کہ موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا. موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے. واہ 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 واہ. سب جی سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے. واہ. دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے. اور یہ شعر کہ یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن. یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن. اچھے تھے وہی لوگ پرانے خیال کے. ارے واہ. یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن. اچھے تھے وہی لوگ پرانے خیال کے. اور جب پیار مل گیا تو سبھی رتن مل گئے. اب کیا کریں گے اور سمندر کھنگال کے. اور ایک میں اگر اجازت ہو سیاست کے حوالے سے کچھ میں پڑھنا ضرور. اور معاف کریں میں جب اسٹیج پر ہوتا ہوں تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. دیش میرے سامنے ہوتا ہے, ملک میرے سامنے ہوتا ہے, وہاں کی جنتا میرے سامنے ہوتی ہے, ان کا دکھ درد میرے سامنے ہوتا ہے. اور تب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونق, اس پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی. ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں, ہم سے اس بات کی حالت نہیں. ارے واہ. ہم سے اس بات کی حالت نہیں دیکھی جاتی. اور کب کی آواز بغاوت پہ اتر آئی ہے. دل کے دلدل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہم نے اس دیش کی تصویر بگاڑی ایسے جیسے اس دیش کی مٹی سے ہمیں پیار نہیں. ارے واہ 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 واہ. تم نے کیا کام کیا ایسی, یہ میں سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھنا, تم نے کیا کام کیا ایسے غریبوں کے لیے جن کی محنت سے تمہیں تاج ملا, تخت ملا. ان کے سپنوں کے جنازوں میں تو شامل ہوتے. تم کو شطرنج کی چالوں سے نہیں وقت ملا. تم کو شطرنج کی چالوں سے نہیں وقت ملا. وہی دھرتی وہی آکاش ہے جلوائے وہی. دیش بھکتوں کے کلیجوں میں مگر آگ نہیں. اور اتنے نیتاؤں کی نمائش میں نہ کوئی چہرہ جس کے دامن پہ گناہوں کا لگا داغ نہیں. جس کے دامن پہ گناہوں کا لگا داغ نہیں. اور یہ شعر سنیے گا, یہ عرض کرتا ہوں کہ تم نے دیکھے ہی نہیں بھوک سے مرتے انسان. سلسلے موت کے جو بند نہیں ہوتے ہیں اور ان کے پیبند لگے چتھڑے یہ گواہی دیتے کہ ان کے کردار میں پیبند نہیں ہوتے ہیں. ان کے کردار میں پیبند نہیں ہوتے ہیں. اور آخری سن لیجیے گا کہ پوچھتا ہوں میں, بتا دو اے سیاست والو, آدمی اپنے ہی ایمان کا دشمن کیوں ہے. پوچھتا ہوں میں, بتا دو اے سیاست والو, آدمی اپنے ہی ایمان کا دشمن کیوں ہے. ایک ایشور ہے پتا, اس کا سگی دو بہنیں, آرتی اور نمازوں میں یہ انبن کیوں ہے. آرتی اور نمازوں میں یہ انبن کیوں ہے. ان کی عادت میں نہیں خون سے کپڑے رنگنا, کوئی
इनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी अकीदा तो नहीं, पर अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। अरे वाह, बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, ऐसे बंद करो, और ऐसी आजादी गुलामी से बहुत बदतर है, ये जो चिंतन है वो घातक है, ऐसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे, मौत आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। वाह वाह। तेरा है न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। क्या कहने। अगला मिसाल सुनिएगा, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वाह वाह। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की, जिसमें हजारों धाराएं आके मिली हैं, मैं उसका जिक्र करता हूं, और उसी से ये देश महान है, उसमें हमारा आपका सबका बराबर का योगदान है। तो मैं कहता हूं कि जो इसमें न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। क्या कहने। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या कहने। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और एक शेर, अभी जब भूकंप आया, सुनामी का आया, पहले अहमदाबाद में आया, मेरा एक शेर सुनिए, धरती का एक झटका लगता है और हमको अपनी असलियत का पता चल जाता है। क्या मैसेज देता है वो? हकीकत, शेर सुनिएगा, हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। अरे वाह वाह। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिश पड़ा है धूल में सामान सबका है। अरे वाह। मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये शेर, जरा से प्यार को खुशियों की क्या चाहिए, आप हमें मोहब्बत दे रहे हैं, इससे मुझे क्या हासिल हो रहा है? वो एजाज हासिल हो रहा है जो अभी तक नहीं मिला, कभी संसद में नहीं मिला। मोहब्बत की तलाश सबको है। मैं शेर पढ़ता हूँ साहब। जी बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ता हूँ कि जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। क्या कहने। जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। अरे वाह वाह। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और साहब फिर जी मैं जी जरा से प्यार को राजा से रंग से सब लोग एक, आपने देखे होंगे कि राजा लोग दासियों के पैर दबाते देखे जाते हैं उसी प्यार की तलाश में। क्या नहीं होता। मैंने शेर कहा है कि जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और सियासत के हवाले से फिर शेर पढ़ रहा हूँ कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। क्या कहने। मतलब आप तक पहुंचे कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। अरे वाह वाह वाह। जिसे हम वक्त कहते